الحمد للہ العلی الکبیر المتعال الذی صدر التخلیق بالاعیان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الحق ونشهد أن سيدنا وسندنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المرسل بفصل الخطاب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. بسم الله. اللہ رب العزت نے اس امت کو جہاں پر خوشیوں کے لمحات نصیب فرمائے وہاں پر اللہ پاک نے خوشی سے بڑھ کر اس امت کو ایک ایسا غم مقدر میں لکھ دیا کہ وہ غم قیامت تک کبھی ہٹ سکتا نہیں ہے. مکے کی سرزمین پر رسول انور، رسول مکرم، عدل مفخم، نور مجسم حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک ایسی خوشی تھی، ایک ایسی مسرت تھی
کہ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اضاء کل شیء، مکے کی ہر گلی کو اللہ پاک نے روشن فرما دیا۔ یہ صرف مقام تھا عبد المطلب کے خاندان کا کہ اتنی نسب خاندان بڑے بڑے موجود تھے، مگر یہ شرف اگر نصیب ہوا تو عبد المطلب کے خاندان کو نصیب ہوا۔ تو جس وقت ولادت با سعادت رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے تو اضاء کل شیء، مکے کی ہر گلی اللہ نے روشن فرما دی۔ پھر عبد المطلب کا خاندان قریشی فخر کرتے تھے کہ ہمارے خاندان نسب میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کے حسن کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، فخر کرتے تھے۔ مگر اللہ کریم نے ساتھ یہ بھی سمجھایا ہے کہ انسان سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھے کہ جس شخصیت کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، جو ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا ہے، تو وہ ہمیشہ اس جہان پر یا اس زمین پر پھر قیامت تک کبھی وہ زندہ نہیں رہ سکتا، پھر ایک نہ ایک دن اس کے اوپر موت ضرور آ جائے گی۔ جس کی ولادت ہوئی ہے، جو پیدا ہوا ہے، اس کے اوپر موت کا آنا کیا ہے؟ فرض ہے، برحق ہے اللہ کی طرف سے۔ ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، ہر چیز کی انتہا بھی ہے۔ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان میں ابتدا اس وقت ہوئی جب وہ اللہ کے رسول اپنی ماں مبارک کے پیٹ مبارک سے باہر اس جہان میں تشریف لے آئے۔ تو اللہ نے قرآن مقدس کے ذریعے سمجھایا ہے کہ جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ضرور ہوتی ہے، مگر ایک اللہ کی ذات وہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کوئی نسب نامہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اس لیے جب اس ذات کی ولادت نہیں ہوئی تو موت بھی اس ذات پر آ سکتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے سمجھایا میں رب کی ذات وہ ذات ہے کہ میں رب کی ذات کی ابتدا بھی نہیں اور میں رب کی ذات کی انتہا بھی نہیں ہے۔ مگر اللہ کریم نے جہاں اس امت کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی نصیب فرمائی، پھر ایک وقت آیا کہ وہی رسول کریم امام الانبیاء، امام الرسل پیغمبر، فخر الرسل پیغمبر، سرتاج الانبیاء پیغمبر، اس کائنات کے 14 طبق کا دولہا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب اس جہان سے وفات پائی تو ایسا غم آیا اس امت کے اندر کہ اب قیامت تک وہ غم کبھی مکمل ہٹ سکتا بولو نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان بندہ جو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے وہ دونوں پہلو کو سامنے رکھتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بھی اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ یہ ایک پہلو کو لے کے
پروپیگنڈا کرنا، پھر خوشی منانا، پھر عشق منانا، یہ میرے محمد مصطفیٰ کا دین نہیں ہے۔ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں سکھایا کہ خوشی اس انداز سے مناؤ کہ تمہیں نماز کا بھی پتہ نہ ہو، تمہیں دین کا بھی علم نہ ہو، ساری خوشی گزرے تو رسول کریم کی مخالفت کے اندر گزر جائے۔ تو ایسی تعلیم محمد مصطفیٰ نے نہیں فرمائی ہے۔ ہاں، خوشی کے لمحات اللہ کی طرف سے نصیب ہوتے ہیں تو شکر بھی اللہ کریم کا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے اتنا بڑا انعام فرمایا کہ اس امت کے اندر محمد مصطفیٰ کی ولادت فرما دی اللہ۔ تو انصاف کی بات ہے، دونوں پہلو کو سامنے رکھو، صرف ولادت نہیں، پھر وفات محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ اچھا، آپ سمجھدار بندے ہیں، اگر خوشی اور غمی اکٹھی ہو جائے، کسی کو خوشی بھی ہو اور ساتھ میں غم لاحق ہو جائے، تو آپ ایمان سے بتائیں کہ خوشی زیادہ ہوتی ہے یا غم زیادہ ہوتا ہے؟ بولو، غم زیادہ ہوتا ہے نا۔ خوشی، اگر خوشی کے بعد غم نہ آئے تو خوشی جیسی خوشی نہیں ہوتی، اور اگر خوشی اور مسرت کے بعد غم و مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو پھر پچھلی ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر غم ہی باقی رہ جاتے ہیں انسان کے۔ اس لیے میرا بھائی، میرا دوست، بات ہے عدل و انصاف کی، کسی جماعت کی رو رعایت نہ کرو۔ آپ یہ دیکھو کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کیا اس طرح کی خوشی منانا کہیں سے ہے ثابت جس طرح کی میں آج خوشی منا رہا ہوں؟ سوچنے کی تو بات یہ ہے نا۔ باقی خوشی منانے سے کوئی کسی کو نہیں روکتا، نہ کوئی روکنے کی کسی کو طاقت ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں میرے اختیار میں ہیں، خوشی بھی دینا اور غم بھی دینا میرے اختیار میں ہے۔ مگر مسلمان بندہ دونوں پہلو کو سامنے رکھ کے چلتا ہے کہ جہاں ولادت ہے اسی مہینے کے اندر محمد مصطفیٰ کی وفات بھی ہوئی ہے، اس لیے دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو اتنے غم و مصائب و آلام کے اندر مبتلا ہو گئے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارک کے وقت ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ ہماری جسموں کے اندر روح ہی کوئی نہیں، ہم زندہ، حالانکہ زندہ تھے، صحیح سلامت تھے، مگر غم ایسا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے جسموں کے اندر روح ہے ہی کوئی نہیں۔ تو میرا خیال میں جتنی غم انہوں صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہی آج کا مسلمان جو مخالفت پیغمبر کے اندر خوشی منا رہا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تو اللہ کی قسم ہے قیامت تک پھر ایسی خوشی کبھی کوئی نہ مناتا۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خاطر دین کو بندہ سمجھے۔ فرقہ بازی، فرقہ واریت، جماعتیں، دھڑ بندی، یہ دن قیامت کے کام نہیں آئے گی۔ دن قیامت کے اگر مجھے اور آپ کو کام آئے گا تو وہ بے مثال ایمان اور عمل ہے جو ہم نے محمد مصطفیٰ کی محبت میں کر کے جانا ہے۔ اللہ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اس غم کے اندر ہوئی کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس میرے حجرے کے اندر تشریف فرما تھے، اتنی دیر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدت بخار کے اندر موجود تھے، بہت زیادہ بخار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
مگر بار بار یہی فرما رہے تھے الا ان للموت سکرات، عائشہ صدیقہ موت کی سختیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، الا ان للموت سکرات، بار بار یہی فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، موت کی بڑی تلخیاں اور سختیاں ہوتی ہیں عائشہ، اللہ تعالیٰ کی ذات موت سے پاک ہے، اس ذات کے اندر سکرات نہیں آتی، سختیاں نہیں، تلخیاں نہیں، لا الہ الا اللہ، میں محمد مصطفیٰ چونکہ خدا نہیں ہوں اس لیے میرے اوپر موت کی سختیاں اور تلخیاں بھی آ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مقدس اوپر کر کے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگ رہے تھے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ اب میں یہاں رہنا پسند نہیں کرتا، اب میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا پسند کرتا ہوں۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مقدس، روح مبارک جسم مبارک سے نکلی، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے محسوس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وفات آ چکی ہے، انتقال شریف ہو گیا ہے، موت آ چکی ہے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور مجھے ایسے معلوم ہوا کہ ایسی خوشبو مجھے محسوس ہوئی کہ جو خوشبو مجھے کبھی زندگی کے اندر نہیں پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے روح نکلنے کے بعد بھی ایسی خوشبو پیدا ہوئی کہ میں عائشہ صدیقہ نے کبھی خوشبو سونگھی کوئی نہیں ہو۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خطبہ دیا، خطبہ دینے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام سارے موجود تھے، تشریف فرما تھے، ان عبدا خیرہ اللہ ما بین زہرۃ الحیاۃ الدنیا فاختار ما عند اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے یارو، میرے صحابہ کرام، میرے دیوانوں، میرے مستانوں، میرے متوالوں، ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ کریم نے اختیار دیا ہے کہ تو دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے یا میں اللہ کے پاس آنا پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے کون سی چیز کو پسند فرمایا ہے؟ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا ہے، دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا۔ یہ بات کر کے اللہ کے رسول نے اپنا بیان، واعظ و نصیحت، تقریر ختم فرما دی، اور بھی کئی ساری باتیں فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر صحابہ میں سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، بلکہ سارے صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، چونکہ رموز محمد مصطفیٰ کو جاننے والے تھے، اشارات نبویہ کو سمجھنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے، یہ جملہ فرمایا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھ لیا ہے واقعی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے جدا ہونے کو
پسند فرما رہے ہیں، اب ہمارے پاس رہنا پسند نہیں فرما رہے ہیں۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر وفات مبارک ہوئی ہے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں واللہ ہمیں اللہ کی قسم ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سمجھنے کی صلاحیت تھی تو حضرت ابو بکر صدیق کے اندر موجود تھی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر یہ بات سمجھ لی تھی کہ جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر تو ہمارے پاس رہنا پسند نہیں فرماتے، فاختار ما عند اللہ، اللہ کے پاس جانا پسند فرما لیا محبوب خدا نے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے، ایک طرف کونے کے اندر بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکی کا، او کبھی نہ رو میرا ابو بکر صدیق، آج کیوں رو رہا ہے تو میرے سامنے بیٹھ کے؟ صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے کہ اس بوڑھے آدمی کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کے رسول نے تو ایک بات بیان فرمائی ہے مگر یہ بوڑھا آدمی کیوں رونے لگ گیا ہے؟ اس وقت بعد میں صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں علم ہو گیا کہ ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، نبوت علم اگر موجود ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس موجود ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات مبارک ہوئی ہے، موت آئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زمینوں اور کھیتوں کے اندر چلے گئے ہوئے تھے، مگر ان کو علم نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کے اوپر موت آ گئی ہے۔ مقام سنو سے واپسی چکر لگانے کے بعد واپس جب آئے تو راستے میں کسی نے بتلایا کہ محمد الرسول اللہ کے اوپر موت آ گئی ہے، وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ پھر دوسرے بندے نے کسی نے آ کے بتلایا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آج تو معاملہ بڑا گمبھیر ہے، آج تو جرار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو جرت و بہادری کے اندر اول نمبر ہیں، آج وہ بھی تلوار اٹھا کے ہاتھ کے اندر بالکل لہلا رہے ہیں، تلوار کے ہاتھ کے اندر لے کے، اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں محبت محمد مصطفیٰ کے اندر آ کے اپنی زبان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں من قال ان محمدا قد مات فاضرب عنقه، جس بندے نے آج اپنی زبان سے کچھ یہ لفظ کہے کہ محمد مصطفیٰ کے اوپر موت آ گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ توجہ کرنا میرا دوست، یہ محبت رسول کا اظہار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری شریف کے اندر بیان موجود ہے، وہ خود فرماتے ہیں میرا تو خیال یہ تھا کہ ہم سب سارے صحابہ کرام مر جائیں گے، ہم سب پر موت آ جائے گی، یدبرنا، ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بعد کے اندر امام الانبیاء کے اوپر موت آئے گی، مگر یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ ہم ابھی تک زندہ موجود ہیں، ہمارے نبی کے اوپر موت آ چکی ہے۔ اس لیے کہنے لگ گئے من قال ان محمدا قد مات، جس بندے نے آج کسی نے بھی کہہ دیا کہ محمد مصطفیٰ کے اوپر وفات آ گئی ہے، موت آ گئی ہے، میں اس کی گردن
اڑا دوں گا۔ اب کسی صحابی کے اندر جرت ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بول سکے، کسی کے اندر طاقت نہیں، ہمت نہیں بولنے کی۔ سارے صحابہ کرام اپنا سر نیوا کر کے، اپنا سر جھکا کے تو بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام غم و نڈھال کی وجہ سے رو تو رہے ہیں، مگر حضرت عمر کے سامنے بولنے کی طاقت کسی کے اندر کوئی نہیں ہے۔ محبت محمد مصطفیٰ کے اندر آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ جس شخص نے کہہ دیا کہ محمد مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے ہیں، میں عمر کی تلوار سے وہ آج بچ سکتا کوئی نہیں ہے۔ اتنی دیر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً تشریف لے آئے، آ کے فوراً جلدی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر کے اوپر چڑھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر چڑھ گئے، اور چڑھ کے جا کے کھڑے ہو کے خطبہ کہنا شروع فرما دیا۔ جس وقت خطبہ دینا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی، اللہ کی حمد و ثنا کی، مسائل بیان فرمائے۔ اتنی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کا خطبہ بیان سن رہے ہیں، مگر تلوار ایسے اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، تلوار نیچے گر نہیں رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دینا شروع فرما دیا۔ چلتے چلتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس الفاظ کے اوپر پہنچے کہ اور آ کے یہ الفاظ صحابہ کرام کو کہنا شروع فرما دیے کہ سن لو میاں تم میں سے اللہ، خبردار میں ابو بکر صدیق تمہیں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، من قال ان محمدا قد مات اضرب عنقہ، یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات تھی، مگر اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات بھی سنیں کیسے جملے اور ارشاد فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہنے لگ گئے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا کہ کوئی نہ بولو، خطبہ دیا۔ خطبے میں یہ باقی بہت سارے مسائل بیان فرمائے، یہ خطبے کے اندر آ کے جو مین الفاظ تھے یہ آ کے بیان فرمائے کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد، بولو، قد ماتا۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں جس نے کہا نا قد ماتا، اس کی گردن میں اڑا دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے ہو کے یہی اعلان فرمایا کہ ان محمدن قد ماتا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف تلوار کریں، کیونکہ فوراً پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وضاحت فرمائی اور قرآن مقدس کی آیات کی بارش فرما دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی آیاتیں پڑھی قرآن مقدس کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو محبت محمد مصطفیٰ کے اندر آ کے تلوار اٹھا کے کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جس نے کہا آج محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، قرآن مقدس کی اتنی آیات پڑھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہاتھ سے تلوار نیچے آتی آتی نیچے گر گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نرم کیا تو کس نے کیا؟ اللہ کے قرآن نے کیا، کیونکہ قرآن ایسی لاریب کتاب ہے کہ حضرت عمر فاروق کسی چیز سے نہیں ہل سکتے تھے، کسی چیز سے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی علم ہو گیا کہ اس کا علاج یہی اللہ کا قرآن ہے،
قرآن پڑھتے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل موم اور نرم ہوتا گیا. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو تم میں سے محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا، اس کی سور و پکار کرتا تھا، آج سن لو ان محمدا قد مات. آج محمد الرسول اللہ کے اوپر موت آ گئی ہے. اب یہ موت یا مات کا لفظ کس نے سب سے پہلے استعمال فرمایا؟ بولو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے استعمال فرمایا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر میاں ہم کہیں کہ اللہ کے رسول پہ موت آ گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑے گستاخ ہے، یہ پتھری ہیں، یہ غلام خانی ہیں، یہ جناب مماتی ہیں، یہ چتروڑ گڑھی ہیں، فلاں ہیں جی فلاں، یہ بڑے نبی کے گستاخ ہیں. کیوں بھائی؟ فیصلہ آپ فرمائیں. یہ گستاخی والا فتویٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کیونکہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کہا کہ ان پہ موت آ گئی ہے. سب سے پہلے الا ان محمدا قد ماتا، مات کے الفاظ اگر استعمال کیے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے استعمال فرمائے. تو پھر یہ فتویٰ ان پہ لگتا ہے، ہم پہ نہیں لگتا، کیونکہ ہم تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ادا کرتے ہیں. اور صرف ابو بکر صدیق نہیں، جتنے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس لفظ کے کہنے کے بعد ہر صحابی کی زبان پہ تھا کہ ان محمدا قد ماتا. ہر صحابی نے اپنی زبان سے کہا کہ محمد یارو، محمد مصطفیٰ کے اوپر آج کیا آ چکی ہے؟ وفات آ چکی ہے، ان پہ موت آ چکی ہے. تو ان نبی کے بارے میں موت یا وفات النبی کہنا یہ کوئی گستاخی بے ادبی نہیں. سب سے پہلے صحابہ کرام نے یہ لفظ استعمال فرمایا. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ان کے اوپر موت آ گئی ہے. اور وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. جو اللہ کے محمد مصطفیٰ کے رب کی عبادت کرتا تھا، وہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے لا یموت، اس کی ذات کے اندر موت نہیں ہے، اس پر موت نہیں آتی. اس کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے ہر مخلوق پر موت آ جائے گی. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تمہارے اوپر، او میرے محمد مصطفیٰ کے امتیو. تمہارا خدا وہ خدا ہے جس خدا کے اوپر کبھی موت آتی نہیں ہے. اس کے علاوہ جن کو خدا سمجھو گے، نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، درختوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، جن جن کو تم خدا سمجھو گے، اللہ فرماتے ہیں ان پر فنا آ جائے گی، مگر فنا سے پاک ذات ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور کہا ہے کہ جو رب محمد مصطفیٰ
मुस्तफ़ा के रब की सोरो पुकार करता था, उसकी इबादत करता था। रब मोहम्मद मुस्तफ़ा वो ज़ात है ला यमूत, जिसके ऊपर कभी मौत नहीं आती। इसलिए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने साबित फरमा दिया है कि आज मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर वफात आ चुकी है, मौत आ चुकी है मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर। फिर ये खुतबा इरशाद फरमाने के बाद मिंबर से नीचे उतरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ते गए। हजरत उमर फारूक अभी तक खड़े हुए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने खड़े होकर फरमाया, अला रिसलिका या रजुल, ठहर जा ठहर जा। हजरत उमर फारूक थोड़ा होश करो मेरे भाई, अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर मौत आ चुकी है, तू कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है? और ये अल्फाज कहने के बाद अल्लाह की कसम है कुरान मुक़द्दस की आयत की बारिश फरमा दी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लि रुsul अफ़ा इन माता औ क़ुतिल क़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। व मा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्दा अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान मुक़द्दस की आयत की बारिश फरमा दी और कुरान जो जो पढ़ते गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की हाथ तलवार हाथ से नीचे आती गई है। जब नीचे आई है तो सीने के ऊपर हाथ रखा है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने और नीचे गिरने के करीब थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, अभी गिरे नहीं है, गिरने के करीब थे। फौरन अपने घुटनों के ऊपर हाथ रख के बैठ गए जमीन के ऊपर और जमीन के ऊपर बैठ के कहते हैं, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे के अंदर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जान है, कसम है उस जात की। रहिमल्लाहु अला अबी बकर ने सिद्दीक, अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर रहम फरमाए। बड़ा अच्छा इंसान है, अगर इसने आज आके कुरान की आयत ना पढ़ता तो हजरत उमर फारूक का कभी दिल नरम और मोम न होता। अल्लाह इस पर रहम फरमाए। कुरान हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा है, कुरान की आयत पढ़ी है, आयत पढ़ के अब मुझे यकीन हो गया है कि इन्ना मुहम्मदन क़द मात। आज मुझे दूसरे दिन यकीन हो गया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर मौत आ गई है। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, अम्मल मक़ालत अल्लती कुन्तु बिल अम्से, जो मैंने कल बात कही थी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में कि जिसने कहा कि मौत आ गई है उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, मैं अपनी बात से रुजू करता हूँ। अब मुझे यकीन हो गया कि इन्ना मुहम्मदन क़द मात। हजरत इब्ने अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, इन्ना मुहम्मदन क़द मात। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने फरमाया, हिब्ब
حبیبی ان محمدن قد ماتا، میرے محمد مصطفیٰ کے اوپر موت آ چکی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا ان ابی قد ماتا، میرا بابا اس جہان میں نہیں رہا، اب دنیا سے چلا گیا ہے، موت آ چکی ہے۔ 4,25,000 صحابہ کرام، سب صحابہ کرام نے اپنی زبانوں سے یہ جملہ سن کے کہتے گئے کہ ان محمدن قد مات۔ سارے صحابہ کرام نے کہا، ایک نہیں۔ آج اگر قرآن مقدس کی یہ آیات پڑھو تو لوگ فتویٰ لگاتے ہیں جناب یہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، ہمارے بڑوں کو قرآن سمجھ نہیں آیا، تمہیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ تو ہم بھی اگر قرآن مقدس کی آیات پڑھتے ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے قرآن پڑھ کے مسئلہ سمجھایا، ہم بھی قرآن پڑھ کے مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ اس لیے یہ قرآن کی آیاتیں ہماری نہیں ہیں، بلکہ یہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق جو ساری کائنات سے افضل ہے، نبیوں کے بعد ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، برتر ہے، افضل ہے، ازکا ہے، بہت بڑا اعلیٰ انسان ہے، خصلت والا، اس انسان نے قرآن کی آیات پڑھی، اس لیے وہ اگر قول عمر بنے یا قول سیدنا ابو بکر صدیق بنائے قرآن کی آیات، تو اگر انہوں نے پڑھی قرآن کی آیات تو اس لیے تیرا میرا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جب بھی قرآن کا کوئی مسئلہ بیان کریں تو قرآن کی آیات پڑھ کے بیان کریں۔ تو یہ آیات قرآن پاک کی یہ غلام خانی اور پتھریوں کی ہیں یا اللہ کے قرآن کی آیات ہیں؟ بولو، قرآن کی ہیں نا۔ تو جس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول پر اعتماد نہ ہو، جس کو صحابہ کرام کی زبان پر اعتماد نہ ہو، اس کا تعلق صحابہ کرام سے کچھ ہو سکتا ہے؟ بولو، صحابہ کرام تو اپنی زبان سے یہی کہہ رہے ہیں ان محمدن قد ماتا، محمد مصطفیٰ کے اوپر موت آ چکی ہے، ہر صحابی کہہ رہا ہے، مگر تیرا مولوی کہتا ہے نہیں ان محمدن قد حیاتا۔ جناب آج بھی زندہ ہے قبر کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ بھی ہے، پھر بھی اذان ہوتی ہے، اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، زندہ بھی ہیں، پھر بھی امت کے اندر اختلاف جھگڑے موجود ہیں۔ اللہ کا آواز آتا ہے اذان، اللہ کی آواز ہے نا اذان، تو رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مدینہ طیبہ والی قبر کے اندر اسی دنیا والی حیات زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، تو میرے بھائیو ذرا آپ فیصلہ کریں کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو زندہ سمجھ کے دفن کر دیا تھا زمین کے اندر؟ تو پھر تو سب سے بڑے معاذ اللہ گستاخ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کی اتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کی کہ زندہ نبی کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ قرآن مقدس کا فیصلہ، اللہ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، جس پہ موت آ جاتی ہے اس کا ٹھکانہ قبر ہے، اس کو قبر نصیب ہوتی ہے۔ موت سے پاک اللہ کی ذات ہے، اللہ پہ موت نہیں، لہٰذا اس کی قبر نہیں، جس پہ موت ہے اس کی قبر ہے، جو قبر میں چلا جائے پھر قرآن کا فیصلہ ہے قیامت تک پھر زندہ ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، قرآن مقدس کا مسئلہ سچا ہوتا ہے، سب صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ان محمدن قد ماتا، ان پہ وفات آ چکی ہے، ان پر موت آ چکی ہے۔ تو اب ولادت کی تو خوشی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تو میں نے آج تک کسی کے اندر نہیں دیکھا۔ جو زیادہ ولادت مناتا ہے اس کو وفات کا علم بھی کوئی نہیں کہ وفات کا غم کتنی زیادہ ہے۔ صحابہ پہ اتنا غم ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نڈھال ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اتنی غم ہے کہ وہ اپنے محبت رسول کے اندر آ کے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر کوئی موت نہیں آئی، زندہ ہیں اللہ کے رسول۔ صحابہ کرام کی تو یہ حالت ہے غم کی وجہ سے، مگر ولادت کی تو خوشی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو مسلم بات ہے۔ مگر میرا بھائی
جہاں ولادت ہے تو وہاں اس مہینے کے اندر امام الانبیاء کی وفات بھی ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن وفات محمد مصطفیٰ کا دن ہے۔ اس دن کے اندر پھر میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کی غم کے اندر مبتلا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ادا کریں جو سنت انہوں نے بتائی ہے، نہ کہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہو گیا قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے کہ ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ان کی ولادت مبارک بھی برحق ہے، اور جب ان کی ابتدا ہوئی تو ابتدا بھی برحق ہے۔ جب ان کے اوپر وفات آئی ہے، موت آئی ہے، تو رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ ولادت کا ماننا بھی ضروری ہے، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی وفات کا ماننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی